الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے، اور بے شک آئے ہمارے پیغام لانے والے ہمارے رسول مراد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا سلام. پس تھوڑی دیر ٹھہرے ہی نہیں کہ یہاں تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، تلا ہوا. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف تو اوپرا محسوس کیا اور ان سے خوف محسوس کیا. وہ کہنے لگے نہ ڈریے، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور آپ کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑی اور ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. کہنے لگی عجیب حال ہے کہ میں بچے جنوں گی، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے. بے شک یہ عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر ہے گھر والے. بے شک وہ خوبیوں والا ہے، بزرگی والا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن زیادہ تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کا آیا. تو میں نے عرض کیا تھا سورت کا نام ہود ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام کل نام ہود رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی. ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا خصوصی لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست. ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو
وقت کے بہت بڑے ظالم کے ساتھ ٹاکرا تھا، اور جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ گھر بھی بت کدا تھا، ماحول بت کدا تھا، نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں۔ گھر کے اندر اپنا والد بتگر تھا، گھر کی در و دیوار کے اندر جو ہی دیکھتے تھے کہ تو وہاں بت لٹکے ہوئے تھے، ایسے حال میں آنکھ کھولی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بھی واقعے کو پیش کیا گیا کہ گھر میں موجود تھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے رسول بھیج دیے۔ یہاں رسول سے مراد نبی نہیں، رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، لغوی معنی، پیغام بر، فارسی اس کا ترجمہ ہے، پیغام لانے والا۔ اللہ کا نبی بھی اللہ کا پیغام لاتا ہے قوم کی طرف۔ اللہ کے فرشتوں کو بھی کبھی رسول کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے ہیں، پیغام لانے والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس لغوی معنی کی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی سی الفاظ سے پکارا کہ جب وہ ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، سواری کی لگام آپ کے ہاتھ میں تھی، تو کچھ سوال کیے، اور ایک ان میں سے یہ تھا بما تقضی یا معاذ، کیسے فیصلے کرو گے وہاں جا کر یمن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے، اگر کتاب اللہ میں نہیں پاؤں گا تو حدیث رسول اللہ سے، آپ کے ارشاد سے، اگر وہاں بھی نہ ہوگی تو اجتہد برائی، تو اس اپنی رائے کے مطابق عمل کروں گا جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگی۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول، مراد آپ، اپنے رسول کے رسول کو یعنی قاصد کو اللہ نے یہ توفیق دی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے، حدیث کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور پھر وہ رائے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو رسول سے مراد ایک وہ رسول ہے جس کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے، نبی اللہ، نبی، اور پھر نبی سے بڑھ کر ایک اور چیز کہ الرسول ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہ اس کی تعریف ہے۔ وہ رسول کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جس پر وحی اترتی ہے، اللہ پاک اس کو احکام و ہدایت دیتے ہیں، اور پھر رسول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی مستقل کتاب اتری ہو، صحیفے اترے ہوں، احکام اترے ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ صحیفے نہ بھی اترے، وہ پچھلے پیغمبر کی دعوت کی تبلیغ اور اشاعت کرتا ہے۔ تو رسول سے مراد، رسول کی جمع یہاں مراد فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ بیک وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری تھی، آگے قوم لوط کے لیے بدخبری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینی تھی، اور لوط علیہ السلام پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ بیک وقت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خطے میں اللہ کے نبی تھے، آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، جو ابراہیم علیہ السلام سے رہنمائی لے لے کر اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، مگر اللہ نے نبی بنایا ہوا تھا۔ قوم لوط نزدیک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا سلاما، یہاں سلام سے مراد کوئی آدمی کہہ دی سلام سلام، یہ مراد نہیں، مطلب پورا سلام ہے۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اللہ اس سے عطا کرتے ہیں۔ بس ابھی وہ آئے، سلام کلام ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، بیٹھتے ہی حال احوال پورا تفصیل سے پوچھنے کی بجائے فوراً ابراہیم علیہ السلام گئے، ان جاء بعجل حنیذ، ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ بیل اور گائے وغیرہ یہ جانور تھے، معلوم ہوا کہ اللہ کا پیغمبر وہ عامیانہ زندگی بسر کرتا ہے، مقام کے اعتبار سے خاص ہوتا ہے، مقرب اللہ ہوتا ہے، وہی زراعت، وہی جانور، اپنے جس طرح دیہاتوں کے اندر ہمیں کسان بکری، جانور، بیل، گائے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت بھی، اور گائے بکریاں بیل وغیرہ بھی وہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ فوراً بلا تعمل تیار کر کے، اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ہر وقت کوئی نوکر چاکر تو نہیں رکھے ہوئے تھے،
اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو خود استعمال کرنا یہ پیغمبرانہ عادت ہے، یہ عامیانہ عادت نہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو طفیل کہ آپ جعیرانہ کے مقام پر خود آپ نے گوشت بنایا، یقسم اللحم، آپ پھر خود اپنے گوشت تقسیم بنا کے لوگوں میں بانٹ رہے تھے، خود گوشت بنا کے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا آخر ذبح کیا، تیار کیا، تلا، بنا، پھر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان جب آئیں وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، فوری طور پر گھر میں جو موجود ہے اس کو دو، بعد میں جو باہر سے چیز لانی ہو، تکلفات کرنے ہو اپنی جگہ پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ یہی چیزیں مہیا تھی، فوراً ڈال کے رکھ دی، بجائے اس کے کہ وہ، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سب سے پہلے اس کو تخلیہ گاہ بیت الخلا پانی وغیرہ اس کو دکھا، اور اس کے بعد گھر میں جو چیز مہیا ہو اس کو دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانداری، اب وہ لا کر رکھا، ظاہری طور پر انسانی شکل میں تھے، فرشتے تھے، تو انہوں نے نہ کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ اس زمانہ میں یہ رواج تھا کہ جس کو چیز پیش کی جائے اگر نہ کھائیں وہ تو لگتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جس گھر کا نمک کھا لیں پھر وہاں نقصان نہیں پہنچاتے، کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اب تو یہاں چور ڈاکو بھی سب سے پہلے فریج کھول کر ساری چیزیں کھاتے پھرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر چوری کی اور چلے۔ نمک نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ وہ سارے پھل فروٹ جو کچھ رکھا ہوا کھا جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر رموز سے پہچان گئے کہ اگر وہ نہیں کھا رہے تو چور ڈاکو نہیں، پھر لگتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی فطرت میں نہیں ہے کھانا پینا۔ اور اوپر سے فرشتے بھی بول اٹھے، لا تخف، اللہ کے پیغمبر ڈرے نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ابتدا میں ہے بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے تھے آپ کے لیے، خوشخبری اور قوم لوط کو تباہ کرنا۔ رسل یہاں جمع ہے، جمع تو ایک فرشتہ نہیں تھا۔ مفسرین کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تین فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، لمبا بڑھاپا ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور حضرت سارہ کو بھی۔ آئسہ، مایوس ہو جانا، آئسہ سے مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، بلکہ آئسہ سے مراد ایام سے بھی فارغ ہو جانا۔ تو وہ دروازے کی اوٹ سے سن رہی تھی کہ یہ فرشتے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں بچے کی، میں بوڑھی، ایام سے بھی فارغ عائشہ، خاوند بوڑھا، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہے۔ فضحکت، اس بات پر ہنس پڑی، تعجب کی بنا پر، ہنسنے سے مطلب خوشی بھی کہ اللہ اولاد دیں گے، فرشتے جھوٹ تو نہیں بولتے، اور اپنی اس کیفیت پر کہ ظاہری اسباب تو نہیں لگتے۔ خوشخبری کیا تھی؟ فبشرناها باسحاق، اے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے، اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اللہ اولاد دیں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام اور 12 بیٹے، نسل چلی بنی اسرائیل۔ اب وہ سن رہی تھی، جب پتہ چلا وہ تو فرشتے ہیں، پہلے تو پردے میں تھی، اب بول اٹھی، اللہ کے فرشتے وہ تو ویسے ہی پھرتے ہیں، ان سے پردے کی بات ہی نہیں۔ قالت یا ویلتا، اب وہ گفتگو کا جواب دینے لگی، یا ویلتا کہ بمانا ظاہری تو آتا ہے حسرت، تعجب پر یہ جملہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں آگے آ رہا ہے کہ اس نے سکت وجہ، اپنے چہرے پر یوں کیا، کیسے مجھے بچے ہوں گے، جس طرح دیہات کے اندر بھی عورتیں بوڑھی بات کرتے ہوئے تعجب کے اندر یوں کرتے، اچھا، منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اچھا مجھے ایسے ہوگا۔ اب اس سے بعض حضرات ثابت کرتے ہیں سکت وجہ کہ چہرے پر تماچے مارنے لگی، ایسے ماتم ثابت ہو گیا۔ اللہ کے بندو، سکت وجہ کا مطلب ہے کہ تعجب پر عورتیں جب یوں ہونٹ پر یا چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں، بچے کی خوشخبری پر بندہ خوش ہوتا ہے یا ماتم شروع کر دیتا ہے؟ سکت وجہ سے مراد
چہرے پر ہاتھ رکھنا تعجب کی بنا پر، نہ کہ چہرے پر تھپڑ مارنا مراد ہے، اسے ماتم ثابت ہو جائے. سکت وجہ اظہار تعجب مراد ہے. ماتم تو غمی پر ہوتا ہے. اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے بشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اولاد ملے گی. اسحاق علیہ السلام نبی ہوگا اللہ کا، پھر اس کی اولاد ہوگی یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا. دو خوشخبریاں، ایک بیٹے کی، پھر بیٹے کے بیٹے کی، پھر نسل در نسل نبی اللہ ہونے کی، اللہ کے نبی ہوں گے. تو بیٹے کی خوشخبری، نبوت کی خوشخبری، اس پر ماتم شروع ہو جاتا ہے. ماتم تو غم پر ہوتا ہے. بیوی کہنے لگی آلد، میں بچہ جنوں گی. وانا عجوز، عجوز کہتے ہیں اس بوڑھی کو جو جوان عورتیں توالد تناسل سے فارغ ہوتی ہیں، عجوز اسے کہتے ہیں کہ اپنے بچے وغیرہ ان چیزوں سے فارغ. وہذا بالی شیخا، یہ میرا خاوند شیخ بوڑھا ہے. مطلب ظاہری اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عورت بھی بچے جننے کے قابل ہو اور مرد بھی فطرتاً اسباب عادی مادی موجود ہو. میں بھی فارغ ہوں، بالی شیخا، خاوند کی بھی چھٹی ہے. اس نے کہا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے. اب فرشتوں نے جواب دیا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تعجب کرتی ہو اللہ کے امر سے. اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہیں. جس طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے یہی الفاظ کہے تھے، اور زکریا علیہ السلام نے بھی کہے تھے کہ یا اللہ، میری حالت کیا ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب اس بڑھاپے کے اندر مجھے کیسے؟ فرمایا کہ نہیں، آپ 3 دن خاموش رہنا، اشارے سے بات کرنا، اور یہ سارا میرے امر، میرے حکم سے ایسا ہوگا. تو یہاں بھی اللہ کا امر ہے. اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کر دیں گے، بوڑھے کو جوان کر دیں، اللہ کی قدرت ہے. سبز درخت کے اندر حرارت پیدا کر دیں، اللہ کی مرضی ہے. تو تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ نہیں ہوگا ایسا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. قرآن کی تفسیر کو بالکل اسی طرح جس طرح سبق پڑھا جاتا ہے اسی طرح سمجھا کریں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والے. اب بات چیت فرشتوں کی کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ حضرت سارہ کے ساتھ. حضرت سارہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا بچہ ہوگا. اس نے کہا میں بوڑھی، کیسے بچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اتعجبین، تعجب کرتی ہو. حضرت سارہ سے بات ہو رہی ہے. حضرت سارہ گھر والی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. فرشتوں نے کیا کہا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر، اے اہل بیت، گھر والے. اس سے یہ مطلب ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضور کی ساری بیویاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. گھر والیاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ جی حضرت عائشہ فلاں 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 یہ اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حسنین کریمین بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں سارے. کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ سے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ. اللہ سے تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی اہل بیت، تعجب کرتی ہو. انہ حمید مجید، وہ خوبیوں والا ہے، بزرگی والا. تو معلوم ہوا اصل اہل بیت کو نکال کر کے آپ کہیں جی اور اہل بیت ہیں، تو یہ قرآن کریم کے اس نقطے کے خلاف ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک نقطہ ہے. اب آگے پھر کیا کیا ہوا وہ اگلی بات. قوم لوط کے پاس کیا سلسلہ؟ اس میں جو اتحادی مسائل نکلتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو مہمانداری کرنی ہے، جو کچھ میسر ہے کریں. ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مہمانداری کی عادت تھی. پیغمبروں میں بعض کہتے ہیں کہ جنہوں نے مہمانداری کی بنیاد ہی زیادہ انہوں نے رکھی ہے. آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آئے. کھانا اس وقت کھاتے تھے جب کوئی مہمان ہو.
اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ فرشتوں سے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا جی ہم مفت نہیں کھاتے. امام قرطبی نے اس حدیث کو روایت کو نقل کیا ہے، اور امام قرطبی بہت بڑے مفسر ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مفت کھانا نہیں کھاتے. اب حالانکہ ویسے بھی نہیں کھانا تھا فرشتوں نے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اچھا تم اس کی قیمت ادا کر دو. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع کرو، اور جب کھا جاؤ تو الحمدللہ اللہ کی تعریف کرو، تمہاری قیمت ہو گئی. یہ قیمت. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت کہا واقعی اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا اور اس کے لائق ہیں. دیکھیں کتنی قیمتی بات کرنا. اب دوسری بات جو اس سے تفسیری نکتہ ہے وہ یہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے، ادھر لے آؤ ان کو، ادھر لے آؤ بھائی. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو پریشان ہو گئے. اس سے معلوم ہوا مہمان کے پاس دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ کھانا ہے، کھا رہے ہیں، مرغوب ہے کہ نہیں. سرسری طور پر نظر کے ساتھ دیکھ کر چلے جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رکھا ان کی فطرت طبیعت کے مطابق نہ ہو تو کوئی متبادل چیز رکھ دیں. رعا ایدیا ہو. دوسرا یہ ہے کہ سرسری طور پر دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ دیکھتے رہیں. یہ بھی ہے ہشام بن عبد الملک کے پاس ایک عرابی آیا، بادشاہ وقت تھا، ایک دیہاتی آیا اور آ کر کھانا کھانے لگا. تو بادشاہ وقت نے کہا اس کو اس کے دسترخوان پر کہ تیرے کھانے کے اندر بال ہیں یار، اس کو نکال لو. تو وہ دیہاتی بدو ناراض ہو گیا. اس نے کہا نہیں کھاتا ہوں میں تیرا کھانا. بادشاہ سے کہا میں ایسے بندے کا کھانا نہیں کھاتا ہوں جو ہر وقت نظر ٹکا کر مجھے تک رہا ہے. ناراض ہو گیا. انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں بیٹھو یہ بال تھا اس لیے میں نے تمہیں کہا. معلوم ہوا کہ ایسے بھی نہ ہو کہ آپ اس کے لقمے گنتے رہیں، سرسری طور پر نظر ڈالیں کہ اس کی مرغوب ہے، کہ ایسا تو نہیں کوئی احتیاط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، کہ جب دیکھا کیوں نہیں کھا رہے تو انہوں نے سوال کیا اس سے. تو مہمانداری بھی بہت ضروری چیز ہے. اللہ پاک قرآن احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد رسول اللہ. استغفر اللہ